السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لے کے آئے ہیں علامہ محمد اقبال کی ایک نظم حقیقت حسن۔ اس کی تشریح ہم آپ کو پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اس نظم میں کیا فلسفہ بیان ہوا ہے، یا اقبال اپنی عوام سے، اپنی قوم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی کون سی حقیقت ہے جو اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نظم کا آغاز سب سے پہلے تو یہ بتاتی چلوں کہ مکالماتی انداز میں ہے۔ نہ صرف آغاز بلکہ اختتام بھی مکالماتی انداز میں کیا گیا ہے۔ مکالمے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر منظر نگاری اس قدر خوب ہے کہ جب بھی قاری اس نظم کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سارا منظر ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے، کہ جیسے ہم سب سامنے کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہیں، جو اس میں بیان کیا گیا ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے اور ہم وہ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ نظم بانگ درا میں شامل ہے۔ اس نظم میں جو کردار پائے جاتے ہیں وہ عناصر فطرت ہیں، یعنی کہ عناصر فطرت جس میں حسن ہے، چاند ہے، سورج ہے، اس کے علاوہ ستارے ہیں، شبنم ہے، یہ سب جو فطرت کی عکاسی کرتے ہیں وہ سارے عناصر پائے جاتے ہیں، اور ان عناصر کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کمال قدرت یا فن کا یہ کمال صرف علامہ محمد اقبال کو ہی حاصل ہے۔ بلا شبہ ہمارے قومی شاعر ہیں، اور ایسی فلسفیانہ شاعری کا ملکہ بھی صرف آپ کو ہی حاصل ہے۔ ان کی نظم کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا سے حسن نے ایک روز سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ یعنی کہ حسن، خوبصورتی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ آپ نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا۔ ایسا کیوں ہے کہ حسن پہلے بڑھتا ہے، جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ مزید خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے، جوانی آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف قدم بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اسی طرح سے حسن بھی کم ہوتا جاتا ہے، خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ تو حسن اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا، یعنی پوری زندگی مجھے ایک ہی صورت میں کیوں نہیں رہنے دیا۔ ایسا کیوں ہے کہ کوئی بھی خوبصورت چیز ہو وہ پہلے تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کو بھی اچھی نہیں لگتی، یا پھر ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورتی ختم اور اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی کی بات ہو رہی ہو، بلکہ اس میں پوری دنیا کا فسانہ، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی حقیقت چھپی ہوئی ہے، کہ کوئی بھی انسان ہے اگر وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ انسان نے اس دنیا سے جانا ہی ہے، اور تغیر یعنی کہ یہ تبدیلی بھی انسان کے فطرتی عمل کا حصہ ہے۔ تبدیلی انسان میں آتی ہے تو وہ اپنی عمر سے آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا بڑھتا اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ آخر کار اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہوتا ہے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے۔ اگر انسان ایک ہی جگہ پہ اسٹے رہے گا، ایک ہی جگہ پہ اسٹل رہے گا، یا خوبصورتی اگر ایک ہی جیسی رہے گی تو پھر انسانوں کو ان سے محبت نہیں ہوگی، یا پھر کوئی بھی دیکھنے والی خوبصورت چیز وہ اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ ایک ہی چیز کو اگر آپ ایک ہی طرح کا دیکھ رہے ہیں تو پھر تو اس میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری دلچسپی فطری طور پہ اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کا کھو جانے کا خوف ہوتا ہے ہمیں، کہ یہ چیزیں اب ختم ہو جائیں گی یا پھر یہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی، تو ان چیزوں سے ہم زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر خوبصورتی ہمیشہ سے ہمارے پاس رہتی تو ہم قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے ہر انسان پہ یہ وقت آتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بہت خوبصورت، بہت حسین، دلکش، لیکن پھر آخر کار اس کی خوبصورتی کم ہوتے ہوتے وہ خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ جیسے جون ایلیا کا ایک شعر ہے، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، ستم یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے۔ یعنی کہ ہر انسان بہترین، ذہین، حسین، سب کچھ ہونے کے باوجود اس دنیا سے چلا ہی جائے گا، اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ نیکسٹ شعر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں۔ ملا جواب کی تصویر کھانا ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، کہ یعنی یہ دنیا ایک تصویر کی طرح ہے، بالکل ایک کاغذی پیرہن کی طرح، کہ دنیا بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے۔ جس طرح سے غالب کا ایک شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ وہ شعر اس میں حوالہ جات کے اشعار کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔ شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، فسانے کا مطلب تو یہی ہے کہ جس میں حقیقت نہ ہو۔
عدم عدم یعنی غیر موجودگی، شب دراز بہت لمبی رات، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اس بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو یہ سارا یہ کہ دنیا تو ایک تصویر ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اس دنیا سے ہم سب کو چلے جانا ہے، اور آخر کار اس دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اس شعر میں یہ فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ رنگ تغیر یعنی تبدیلی کا رنگ، ہر چیز میں تبدیلی ایک حقیقت ہے، ہر چیز تبدیل ہوگی، آگے بڑھے گی تو ہی یہ دنیا قائم رہے گی، اور دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے۔ اور اس میں جو دوسرا مصرع ہے، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، اس پوری نظم کا نچوڑ ہے کہ جو چیز جس کو زوال آنا ہو یا جس چیز نے ختم ہو جانا ہو، ہمیں بھی وہی خوبصورت لگتی ہے۔ جو چیز ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، اس کی قدر ہم کھو دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں اپنے ساتھ جیسا ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے جو ہمارے پاس سے چھن جائے گی۔ تو اس شعر کو آپ اس پوری نظم کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ اس فن پر کمال قدرت یہ صرف اقبال کو حاصل ہے، اقبال ہی اس طرح کے اشعار بیان کر سکتے ہیں اور ایسی شاعری کر سکتے ہیں۔ وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ اب دیکھیے منظر کشی اور مکالماتی انداز کا جو امتزاج ہے وہ ان اشعار میں اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گفتگو جو حسن اور خدا کے درمیان ہو رہی تھی، قریب ہی میں قمر نے سنی یعنی چاند نے یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی اور حسن کی سن لی، فلک پہ عام ہوئی آسمان پہ یہ گفتگو کے چرچے ہونے لگے، یعنی یہ بات پھیلتی گئی جو بات اللہ اور حسن کے درمیان ہوئی، اختر سحر نے سنی، صبح کے ستارے نے سنی۔ اختر ستارہ اور سحر صبح کے ستارے نے یہ گفتگو سنی، یعنی پہلے چاند سے پورے آسمان پہ یہ بات پھیلی، پھر آہستہ آہستہ صبح کے ستارے نے یہ سن لی، اس کے بعد تارے نے سن کے شبنم کو سنائی۔ شبنم چونکہ آسمان سے زمین تک کا سفر طے کرتی ہے، یعنی اوپر سے نیچے پھولوں تک آتی ہے، تو پھر وہ بات آسمان سے ہوتی ہوئی زمین تک پھیل گئی، زمین تک پہنچ گئی، یعنی کہ جو سارا مکالمہ اللہ تعالیٰ اور حسن کے درمیان ہوا وہ آہستہ آہستہ عناصر فطرت کے درمیان پھیلتا گیا۔ اب اس میں کیا بات مبالغہ آرائی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، یعنی شبنم نے جو کچھ پھول کو آ کے بتایا، پھول اس کی وجہ سے رونے لگ گیا یا اس کے بھی آنسو آ گئے یہ سارا مکالمہ سننے کے بعد۔ چونکہ جب شبنم پھول کے اوپر آتی ہے تو وہ پھول گیلا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے آنسو آ رہے ہیں۔ کلی کا ننھا سا دل خوں ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، یعنی اس میں ہم بارش کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں کہ جب موسم بہار رخصت ہوتا ہے تو بارش ہوئی ہے، اس طرح سے وہ یہ سارا مکالمہ سننے کے بعد اس طرح سے روتا ہوا رخصت ہوا ہے۔ اور شباب یعنی جوانی بھی آہستہ آہستہ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے بعد وہ اداس ہو کے غمگین ہو کر لوٹ گئی۔ جوانی کو لوٹ جانا ہی ہے اور یہی حقیقت ہے، اور یہی حقیقت حسن بھی ہے، کیونکہ انسان زیادہ خوبصورت بھی تبھی ہوتا ہے جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے۔ جو نیلیا کے ایک اور شعر اس میں ہم یہ کوٹ کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تو یہ دیکھا، ہم نے دیکھا تو یہ دیکھا، جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے۔ یہ شعر حوالہ جات کے اشعار کے طور پر شامل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ تشریح تھوڑی سی جو ریٹن فارم میں ہے آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ کرنے چاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کنسیپچل کرتے ہیں سمجھ کے کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو خود بخود جو آپ نے باقی شعراء کا مطالعہ کیا ہوتا ہے ان کے اشعار آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں اور آپ کو حوالہ جات کے اشعار بنانے میں بھی مشکل پیش نہیں آتی۔ اگر ان کے علاوہ آپ کو کوئی اور نوٹس درکار ہوں یا کوئی ٹاپک ہو ایسا جس کی سمجھ نہیں آ رہی یا اس پہ نوٹس آپ کو مل نہیں رہے تو آپ ہم سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔